الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام سامعین اکرام، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل چل رہے ہیں، انہی میں سے ایک شرائط ادا ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرطیں۔ نمبر 1، فقیر کو زکوٰۃ دیتے وقت یا وکیل کو سپرد کرتے وقت یا کل مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کی نیت نہ کر ایسے ہی دے دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی اور بعد میں نیت کی اور مال فقیر کے قبضے میں ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر فقیر کے پاس وہ مال خرچ ہو جائے یا ضائع ہو جائے اور اس کے بعد میں زکوٰۃ کی اگر نیت کی جا رہی ہے تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے دیتے وقت میں ہی، یعنی رقم کے دیتے وقت میں ہی زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ بعد میں اگر فقیر کے قبضے میں ہے وہ مال تو نیت درست، ورنہ پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور ابھی مال نہیں دیا بلکہ کہا کہ تو میری طرف سے ادا کر دے تو اس کے ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، وکیل دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو مالک نے زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنایا، اس نے مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے کو وکیل بنا دیا تو بھی جائز ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 5، اگر کوئی پورا نصاب صدقہ کر دیا تو ضمناً زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سارا کا سارا مال ہی اس نے صدقہ کر دیا تو ضمناً بھی زکوٰۃ وہاں پر معاف ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ ہبہ یا قرض کے نام سے دی جبکہ نیت زکوٰۃ ہی کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو ہبہ یا قرض کے نام سے جس شخص کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہونا ضروری ہے۔ اگر مستحق نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مستحق کا مطلب جیسے کہ فقراء ہیں جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اور مساکین جو کسی بھی مال کے مالک نہ ہو، ایسے لوگوں کو ہبہ یا قرض کے نام سے زکوٰۃ کی رقم دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اگر وہ واقعتاً مستحق ہیں تو، ورنہ پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور دوسروں کو زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت کرانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کی زکوٰۃ کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔